بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 25 سورت نمبر 11 خاص طور پر بائیں طرف نیچے ٹاپ ہے سب سورت لکھی ہوئی تھی. سورت کا نمبر ہوتا ہے ہود اور 711 لکھا ہوا ہے. کافی آگے سورت نمبر 11 12 ہے لیکن سورت نمبر 11 ہے. سورت یہ جو دائرے ہیں گول پڑے ہوئے دائرے کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ آیت کا نمبر ہے. ہر صفحے کے بائیں طرف اوپر آیت نمبر 25 شروع ہو رہی ہے. سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 25 شروع ہو رہی ہے. ہر صفحے کے بائیں طرف دیکھیں 11 لکھا ہوا ہو جس پر سورت کا نام ہوتا ہے. 7 بھی لکھا ہوا ہے 11 میں اور گول دائرے کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ سورت کا آیت کا نمبر ہے. جہاں 24 لکھا ہوا ہے نا جس دائرے کے اندر جس راؤنڈ جس سرکل کے اندر 24 لکھا ہوا ہے بس اس سے اگلی آیت جو ہے وہ شروع ہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم
فعلتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. التحق جل وعلا شانه وعز اسمه وتم برهان ارشاد فرماتے ہیں واو اور لام البتہ التحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قوم ہی ان اپنی قوم کی طرف ہم نے بھیجا. انی بے شک میں لام واسطے کم تمہارے نذیر ڈرانے والا ہوں مبین کھلا. یہاں معذوف ہوگا بے کلام انی لکم نذیر مبین یا قال انی لکم نذیر مبین، کیونکہ انی میں یہ جو دیر آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ کلام مستانف ہے، یہ نیا کلام ہے، اور اس کا متکلم جو ہے وہ قالا کے معنی دیتا ہے، قالا کے معنی کے ساتھ بات کر رہا. تو یہ قالا کے بعد انا نہیں ہوتا، ہمیشہ ان ہوتا. اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا یہ کہتے ہوئے، یا انہوں نے جا کے یہ کہا کہ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ ان تفصیلیہ ہے، یعنی ڈر کا مفہوم کیا ہے؟ جس کو یعنی سے تعبیر کر لیں
یا میری مراد یہ ہے کہ ساتھ تعبیر کریں اس کو کہتے ہیں ان تفصیلیہ. ان یہ کہ یعنی میرے ڈرانے کا مفہوم یہ ہے کہ لا تعبدو مت پوجا کرو تم الا اللہ سوائے ذات باری. انی شک میں اخافو ڈرتا ہوں اللہ اوپر تمہارے اوپر ڈرتا ہوں یعنی تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں. کس چیز سے؟ عذاب سے. یوم علیم جو ایسے دن کا ہے جو دردناک ہے. دردناک دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں. یعنی مجھے خطرہ ہے کہ تمہیں دردناک دن کو عذاب ہوگا. یہ جانے کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پوجا مت کرو اور بے شک دردناک عذاب دردناک دن کے عذاب کے بارے میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کرتا ہوں. ہاں بس قالا کہا الملأ. ملأ عام طور پر عرب کی کنورسیشن ہے, یہ کنورسیشن لینگویج ہے. رؤساء اور سردار, سرداروں کی جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سرداروں, رئیسوں, امیروں اور بڑے بڑے لینڈ لارڈز نے, لاکھوں پتی لوگوں نے یہ کہا الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے تھے من سے قوم وہ اس کی قوم میں سے جو لوگ کافر ہوئے تھے ان کے سرداروں کی جماعت نے کہا. سرداروں نے کہا جو لوگ کہ اس کی قوم میں سے کافر ہو چکے ہیں. یعنی بدل مدرمنوں کی ترکیب ہے جس کو انگریزی میں پرمیوٹیٹو کہنا چاہیے. سرداروں نے کہا جو اس کی قوم میں سے کافر لوگ تھے, کیا کہا؟ ماں نہیں نرا دیکھتے کا آپ کو الا مگر بشرن ایک بندہ مثلنا جو ہماری مانند ہے. یہ بدل مدرمنوں کی ترکیب ہے. بشرن مثلنا اپنے جیسا آدمی. واو اور مان نہیں نرا دیکھتے کا آپ کو کہ اتبع کہ پیروی کی آپ کی, اتبع پیروی کی کا آپ کی الا مگر الذین ان لوگوں نے ہم وہ لوگ کہ اراذل جمع ہے ارذل کی, ارذل جمع ہے رذیل کی مانے کمینہ. اس سے مراد وہ آدمی جو معاشرے میں کم پایا سمجھا جاتا ہو. اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ جوتے بنانے والے ہیں یا کپڑا بننے والے ہیں, جلا ہے یا موچی. مگر نہیں دیکھتے ہم آپ کو کہ آپ کی کسی نے پیروی کی سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں سے کمینے ہیں. یہ کفار کا کہنا ہے کہ جو ہاتھ سے کما کے روٹی کھانے والے ہیں ان کو ایک شریف آدمی یا ایک مہذب آدمی یا ایک بہتر آدمی سمجھنے کی بجائے ان کو کمینے کے لفظ سے یاد کرے, لیکن یہ بولی کافر کی. وادی رائے سرسری رائے میں, وادی یا تو بدا سے جس کے معنی ابتدا کرنے کے ہیں, ابتدائی رائے میں یعنی شروع میں بغیر زیادہ گہرائی کے سوچنے کے. اور یہ یا بدا یا بدو سے ہے جس کے معنی ظاہر ہونا. عام طور پر اب لوگ کہتے ہیں بدا علی, یہ بات مجھے خیال آ گیا, بدا علی مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی. لیکن جو کچھ انہیں فرسٹ انسٹنس میں سمجھ میں آیا بس بغیر سوچے سمجھے انہوں نے آپ کو مان لیا. واؤ اور ماں نہیں نرا دیکھتے ہم لام واسطے کم تمہارے علاؤ پر نہ ہمارے من فضل کوئی فضیلت بلکہ نظنوں گمان کرتے ہیں سمجھتے ہیں کم تمہیں کاذبین جھوٹے. تو سرداروں نے جو کہ اس کی قوم میں سے کافر تھے, سرداروں نے جو کہ اس کی قوم میں سے کافر تھے, انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا آدمی ہی دیکھ رہے ہیں. ہم تو تجھے کچھ نہیں سمجھتے سوائے اپنے جیسا آدمی سمجھ لے گی. اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی کسی نے پیروی کی ہو سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں سے کمینے اور گھٹیا لوگ ہیں.
सरसरी राय से, फर्स्ट इंस्टेंस में जो उनकी राय आ गई उसके मुताबिक उन्होंने तुम्हें मान लिया, वो भी सोचते तो कभी ना मानते। ये कुफार का कहना है नूह अलैहिस्सलाम के जवाब। और हम तो आपके हक में अपने ऊपर कोई फजीलत नहीं तस्लीम करते, हम तो आपकी अपने ऊपर कोई फजीलत नहीं जानते, बल्कि आपको झूठा समझते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, देखिए अंबिया अलैहिस्सलाम के बयान किस कदर से अंबिया अलैहिस्सलाम दुश्मन की दरीदादानी और कुफार की बदगोई और बदकलामी के जवाब में भी है संजीदा जुबान इस्तेमाल करते। लेकिन नबी का बयान किस कदर शुस्ता और हसीन है। वाला उन्होंने कहा, फरमाया या है कौमें, ये कौमें के नीचे जो कसरा पड़ा हुआ जेर पड़ी हुई है, ये बता रहे कसर में कौमी है, कसरत इस्तेमाल में याद हो जाए करती है। या कौम, ए मेरी कौम, अराअयतुम, ये अल्लाह बदरुद्दीन ने किताबुल हाफिज़ और कुरान में लिखा है कि ये अराअयतुम कुरान मजीद में अक्सर अखबिरूनी के माना मुस्तामल है। हालांकि अरबी क़वायद के एतबार से इसके माना ये है, क्या तुमने देखा, लेकिन इसके माना होते हैं बताओ तो, मुझे बतलाओ हुआ है। तो ये अराअयतुम उन कलिमात में से जिसके माने अखबिरूनी के हैं। ये बात होती है कि सिर्फ अरबी जानने वाला तर्जुमा नहीं कर सकता जब तक कि उसको कुरान अजीम की तालीमात के बारे में पुख्ता किस्म की मालूमात हो, और हजार किताब इसमें इन्वॉल्व होती है। अराअयतुम, मुझे बताओ, लफ्जी तर्जुमा है क्या तुमने देखा, लेकिन कुरान अजीम की खास बोली में इसके माने अखबिरूनी, मुझे बताओ। इन कुंतु, अगर मैं हूं, इन अगर कुंतु हूं मैं, अला ऊपर बैयनतिन शहादत, मिन से रब या ज़मीर मुतकल्लिम मेरा, अपने रब की तरफ से मैं शहादत पर हूं, तो यानी मेरे परवरदिगार की तरफ से मेरे पास कोई एविडेंस मौजूद हो मेरी सच्चाई का। वह और आतानी, और वो मुझे दे दे, रहमतन कोई रहमत, मिन से इंद पास ही अपने, और वो मुझे अपनी तरफ से कोई रहमत दे दे। वापस उम्मियत, वो अंधी कर दी जाए, अला ऊपर तुम तुम्हारे, तो वो तुम पर अंधी कर दी जाए, ये तुम्हारी आंखें उसके बारे में अंधी कर दी जाएं, तो मेरे पास क्या इसका इलाज है। अनुलज़िमुकुमूहा, क्या नुलज़िमु, हम चिपक दें, चिपका दें, पेस्ट कर दें, स्टिक कर दें, कुम तुम्हें, अनुलज़िमु ये जम मुतकल्लिम का सीगा है, ये अलग है। आगे कुम से जो इसके साथ कोई ज़मीर लगाएं तो कुम कुमू बन जाता है, तुम तुमू बन जाता है। वजदतुमूहुम फक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम सक़िफ़्तुमूहुम, तो ये कुम है जो कुमू बन गया है, हा की वजह से हा लगी है। कुम चपेक दे तुम्हें, हा हो, तो क्या हम तुम्हें खुद ब खुद जबरन चपेक दें। वाव दर हाल, ये वाव हाली है, दर आ हाल के, अन तुम नाम वास्ते, हा उसके, कारे हूं नापसंद करने वाले हो। हज़रत गुमला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मेरी कौम मुझे बताओ, अगर मैं खुदा की तरफ से, अपने परवरदिगार की तरफ से शहादत पर हूं, यानी मेरे पास खुदा की तरफ से शहादत तो मेरी चाहिए, यानी मेरा मोजज़ा, इस शहादत से मुराद है मोजज़ा, ये झूठे के पास कभी मोजज़ा नहीं, ये बात में शर्म। अगर मेरे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से मेरी सच्चाई की शहादत हो और वो मुझे अपनी तरफ से रहमत दे दे, ये नबूवत हो, यहां रहमत से मुराद नबूवत है, और वो तुम पर अंधी कर दी जाए, यानी तुम्हारी आंखें उसके बारे में अंधी कर दी जाए, ये उसलूब सुगन है, एक स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है अरब का, कि वो तुम पर अंधी कर दी जाए, यानी तुम्हें उसके बारे में अंधा कर दिया जाए। तो क्या मैं तुम्हें खुद, हम लोग खुद तुम्हें जबरन चपेक दें दरआ हाल के, जबकि तुम उसको खुद पसंद नहीं कर रहे हो। तशरीह में बहुत बात भूल जाएगी, पहले दस आप लफ्जी तर्जुमा बा मुहावरा तर्जुमा समझ लीजिए। वाओ या ए कौम, ए मेरी कौम,
لا نہیں اسألو مانگتا میں کم تم سے علا اوپر ایک اس کے مالن کوئی مال، میں اس تبلیغ کے بارے میں یا تعلیمی قدو کاوش کے سلسلے میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ ان نہیں ہے، یہ ان شرط کے لیے اگر کے معنی میں ہوتا ہے، اور ان نفی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن جس وقت اس کے بعد اللہ آیا ہوا ہو تو یہ سمجھ جائیں گے ان لا کے معنی میں۔ ان اجری نہیں ہے میرا اجر اللہ مگر اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، واو اور ما نہیں انا میں، بے فارغ با زائدہ ہے، ما نافیہ کے بعد با اکثر زائدہ آیا کرتی ہے، سارے دن دھتکارنے والا، ڈانٹ کے نکالنے والا، الذین ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے، انا بے شک ہم وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے پروردگار کے، ولکنی لیکن میں، اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، قوم تجہلون جو جاہل ہے۔ یہ نکرہ کے بعد جملہ یا شبہ جملہ یعنی ایک کمپلیٹ سینٹینس یا ایک کلاس اگر آئے تو وہ ایڈجیکٹیو کلاس ہوا کرتی ہے، قاعدے کے مطابق تجہلون یہ صفت ہے قوم کی، لیکن میں تو تمہیں ایک جاہل اور بے خبر اور انجان قوم پا رہا۔ اے میری قوم میں اس سلسلے میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، اور میرا اجر اللہ کے سوا کسی پر نہیں ہے، اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں ایمان والوں کو دھتکارنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایمان والوں کو دھتکارنے کا نہیں ہوں۔ یقیناً وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک انجان قوم سمجھتا ہوں۔ یا قوم اے میری قوم، من قوم ینصرو مدد کرے گا، نی میری، من اللہ بنسبت اللہ کے یا اللہ سے، بمقابلہ اللہ کے، بمقابلہ اللہ کے، ان اگر ترتو میں دھتکار دوں ہوں انہیں، یہ ترتو ماضی کا صیغہ ہے لیکن ان کی وجہ سے یہ مضارع کی معنی ہے، اگر میں انہیں دھتکار دوں، افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں میری کون امداد کرے گا؟ اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ ان نصر من کے معنی کسی سے بچانا، مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں انہیں دھتکار دوں تو؟ اور کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ واو اور لا نہیں، اقولو کہتا نہیں، لام واسطے تم تمہارے، اس کی اسپیشل پریپوزیشن لام ہے، اقول قول کے بارے میں، کسی سے بات کرنے کے لیے القول اللہ، میں نے کسی سے بات کرنا، لا اقول لکم میں تم سے نہیں کہتا، عندی یعنی کہتا اندی سے رپورٹڈ سپیچ ہے، اندی کے میرے پاس ہے، اند میں نے پاس یا میرے پاس ہے، خزائن، خزائن جمع ہے خزانہ کی یا خزینہ کی، یہ کسی جگہ کوئی سٹور کرنا، روپیہ پیسہ ہو یا اور بھی کوئی چیز ہو، اس کے لیے خزینہ استعمال ہو سکتا ہے یا خزانہ استعمال ہو سکتا ہے۔ خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا عالم الغیب، علامہ جابر زمخشری جو لغت اور گرامر میں امام تسلیم ہوتا ہے اگرچہ مذہب معتزلی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا بھی وہی محل ہے جو اندی خزائن اللہ کا ہے، من نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ لا کی نفی جو ہے عالم الغیبہ پر واقع نہیں ہوئی، بلکہ لا اقولوں کے اول جو ہے اس کا تکرار ہے، تو لا کا لا سے تکرار آئے تو اس کے بعد کے فعل کو حذف کرنا درست ہے عربی قواعد کے مطابق۔ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ عالم میں جان لیتا ہوں الغیبہ غیب، واو اور لا نہیں، اقولو کہتا ہوں میں، انی کے بے شک میں، ملک فرشتہ ہوں، واو اور لا نہیں، اقولو کہتا ہوں، نام واسطے، الذین ان لوگوں کے، تزدری یہ ذرا یزری سے ازدرا یزدری ازدراء، یہ قاعدہ ہے کہ دال زال زا اگر ان میں سے ایک بھی ایک باب اس کا بعد میں ڈالنا اس کے فاقل میں کے مقابلے میں جائے تو تا کو دال سے بدل دیتے اس قاعدے کے مطابق، اس طرح کو تا کو دال سے بدل کے اس طرح بنتے
ازدرا یزدری ازدرا مانے کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو گھٹیا سمجھنا، رذیل سمجھنا۔ تزدری کی حقیر دیکھتی ہیں، اعینوں آنکھیں، عین جس کی معنی آنکھ ہے اس کی جمع اعین آتی ہے، اور عین جس کے معنی سردار کے اس کی جمع آیان آتی ہے، عین جس کے معنی چشمے کے اس کی جمع عیون آتی ہے۔ ایک لفظ عین ہے جس کو بہت سارے معنی ہیں لیکن جمع میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ یہ اعین آنکھیں تمہاری، نہ ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں جنہیں حقیر سمجھتی، کیا نہیں کہتا ہوں کہ لن کبھی بھی نہیں یؤتیا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ خیرن کوئی خیر۔ جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، میں ان سے بھی کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی خیر نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ عالم زیادہ اچھا جانتا ہے بما اس چیز کے بارے میں۔ علم کی اسپیشل پریپوزیشن با ہے، کبھی با کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ العلم بشیء میں کسی چیز کا علم ہونا۔ فی بیچ انفسہم ان کی جانوں کے، انی بے شک میں، اذن اس وقت، لام البتہ، من سے اور ظالمین ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ اس چیز کو بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ اگر تمہارے کہے کے مطابق میں ان کو کہوں کہ چلے جاؤ یہاں سے، تو بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہوں گا۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جان لیتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ ہی ان لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں کبھی اللہ کو خیر نہیں دے گا جن کو تمہاری آنکھیں رذیل سمجھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں خوب جانتا ہے۔ بے شک اگر تمہارے کہے کہ میں ایسا کہوں تو اس وقت میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ قالو انہوں نے کہا، یا نوح کو، اے نوح علیہ السلام، قد جادلتنا، بے شک آپ نے جھگڑا کیا ہے ہم سے، جادلتا جھگڑا کیا ہے، نہ ہم سے، واپس اکثرتا زیادہ کیا ہے آپ نے، جدالا جھگڑے کو، نہ ہمارے جھگڑے کو زیادہ طول دیا ہے، واپس اکتنا لے آ تو ہمارے پاس، بما وہ چیز، الاتیان بشیء کے معنی کوئی چیز لے آنا، فاتنا بما لے آ ہمارے پاس وہ چیز، یہ باعثہ دیے تھے، اس کے معنی ساتھ کے نہیں، یہ انٹرانسٹیو ورب کو ٹرانسٹیو بنانے کے لیے آتی ہے۔ فاتنا بما وہ چیز ہمارے پاس لے آ کے، تعدنا جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، ان اگر کنتا ہیں آپ من سے الصادقین سچے۔ اے نوح بے شک آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے اور جھگڑے کو بہت طول دیا ہے، جن چیزوں کی آپ دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں وہ ہمارے پاس لے آئیں اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ قالا فرمایا انہوں نے، ان نوابجوز کے نہیں، کہ یاتیکم، یاتی لائے گا، کم تمہارے پاس، بے ساتھ ہی اس کے، یہ بھی وہی باعثانیت ہے، لائے گا تمہارے پاس اس سے اللہ تعالیٰ، ان اگر شاء چاہے گا، وہ اور ما نہیں، تم بمعجزین، یہ بات زائدہ ہے، معجزی میں روکنے والے، عاجز کرنے والے، تھکانے والے۔ انہوں نے فرمایا کہ بجوز اس کے نہیں ہے کہ وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا تو، اور جب وہ ایسا کرے گا تو تم پھر اس کو روک نہیں سکتے، تو تم اس کو روک سکنے کے نہیں ہو۔ واؤ اور لا نہیں، یدفع نفع دیتی ہے، تمہیں نسخی میری نصیحت، ان اگر اردت تو ارادہ کروں میں، ان یہ کہ ان سکا ہمدردی کروں میں، لام واسطے تمہارے، ان اگر کانا ہو اللہ تعالیٰ یریدو چاہتا، ان یہ کہ یغویہ، اغوا یغوی، اغوا ان مانے کسی کو کڈنیپ کر لینا، ایبڈکٹ کر لینا، اڑا لے جانا، اچک لے جانا، اغوا وہ ربکم تمہارا پروردگار ہے، واؤ اور الیہ ہے، اسی ہی کی طرف ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا، اور تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر میں یہ ارادہ کروں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو تو میرے نصیحت کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے. وہ الہی ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افتراہ، ام کیا یقولون وہ کہتے ہیں افتراہ ہو، وہ اس نے خود گھڑ لیا ہے. قل فرما دیجیے ان اگر افترضتہ میں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو واپس علیہ مجھ پر اجرامی میرا جرم ہے. اجرم یجرم، اجرام کی مصدر باب فعل، اجرامی یا کے ساتھ جائز غیر متکلم، بس مجھ پر میرا جرم ہے. واؤ اور انا میں ہوں بری دور بیزار مما اس کی سے تجرمون جو تم جرم کر رہے ہو. جب یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے قرآن مجید گھڑ لیا ہے، فرما دیجیے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تمہارے کہے کے مطابق تو یہ جرم مجھ پر ہے، اور جو کچھ تم جرم کر رہے ہو میں اس سے بیزار اور دور. یہ ہے آیات طیبات کا. اور میں ایک مرتبہ یہ عرض کر دوں کہ اس درس قرآن پاک جو لینگویج ہے یہ واعظ کی زبان نہیں ہے، یہ تدریس کی زبان ہے. اس وقت میں آپ کے جذبات کو ایجیٹیٹ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں آپ کو دل اور دماغ میں ایک بات نہایت سالم انداز میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بات کو پوری طرح سمجھ سکیں. اور پھر اگر کسی اپنے بال بچے یا خاندان یا کسی دوست کو پڑھانا چاہیں تو آپ اس پر قادر ہوں کے پاس ہیں. مگر میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ تو کوئی اور یہ تو درس دینے کا تو سینس نہیں ہے کہ ٹیچنگ کی لینگویج ہے. میں اپنے خیال کے مطابق پڑھا رہا اور آپ حضرات پڑھ رہے ہیں اور بات کو اچھی طرح سمجھیں. تقریر میں ایک آدمی مضمون کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسے فاضل پیرائے اختیار کرتا ہے جو irrelevant بھی ہوتے ہیں، غیر متعلق بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ شامل کر دیتا ہے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی غیر متعلق بات نہ آئے تاکہ سولڈ مضمون جو قرآن مجید کا ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے دماغ میں جائے. اس لیے آپ نہایت سنجیدگی سے کسی جذباتی بات کا انتظار کیے بغیر اصل مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں. گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے مومنوں اور کافروں کے مقابلے میں بیان کی تکمیل فرمائی. یہ قرآن کی اسلوب بیان ہے کہ جو کسی مضمون کا کوئی کنکلوژن کرنا چاہتا ہے تو دونوں جماعتوں کے انجام بیان کرتا ہے. ایک طرف مومنوں کا کردار، ایک طرف کافروں کا کردار، کیونکہ الاشیاء طور پر چیزیں اپنی ضدوں کے ذریعے سے اچھی طرح نکھر جاتی ہیں تو وہ مضمون ایک معنی میں مکمل ہوا. اب پھر وہ حق اور باطل کی جنگ ایک نئے پیرائے میں دکھلائی. اس سے مراد کیا تھی؟ اصل میں سورہ ہود جو ہے یہ مکی ہو کر کفار مکہ اس کے مخاطبین ہیں. تو کفار مکہ کے ساتھ بات جس جگہ پر چل رہی ہے اس طرح کے چند ایک ایگزامپلس، چند ایک پریسیڈنٹس جو سابقہ امتوں میں گزر چکے ہیں، نبی اور اس کے منکرین کی جو باہمی آویزش ہے اس کو دکھلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس آئینے میں کفار مکہ کو اپنی تصویر دکھلائی جائے کہ اس وقت تمہارے خد و خال شیشے میں کس طرف نظر آ رہے ہیں. کیا کفار کی طرف نظر آ رہے ہیں یا مومنین کی طرف نظر آ رہے ہیں؟ اور نبی کریم علیہ السلام کا کردار اور آپ کی سیرت، صورت اور اخلاق، آپ کی ظاہری اور باطنی زندگی کے اسرار و احوال وہ کیا طابق النال بالنال، انہیں اول سے آخر تک پوری طرح نبی کی زندگی سے ٹیلی کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر یہ تم سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے درس عبرت ہے. تم سمجھو کہ اس وقت تمہاری کشتی جو ہے وہ خبر میں چھری ہوئی ہے اور شیطان کسی کنارے پر تمہیں لے جانے سے مانے آ رہا. تو اب وہ نوح علیہ السلام کی ذات پاک بھی ان کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے جو اس وقت واز میں بطور نصیحت کے استعمال ہو رہی ہے کہ اے کفار مکہ تم سمجھو کہ اس وقت تمہاری زندگی کے مدھم اور پنچم اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو نشے و فراز ہیں ان دونوں کو کمپیئر کرو کہ تمہاری زندگی کس سے ملتی ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام کا واقع طوفان کفار سے مزاحمت اور انتہائی مشکلات سے گزرنا یہ عراق کی سرزمین میں واقع ہو چکا ہوا تھا. عراق اور حجاز دونوں جو ہیں وہ متشابہ حکومتوں میں سے ہیں. علاقائی طور پر ان کی بول چال میں بھی کافی مشابہت اور مواصلت اور خاندانی تعلق داری بھی ہے. اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ بھی وہیں گزر چکا تھا
تو ابراہیم علیہ السلام سے قریب کا تعلق محسوس کرتے تھے کفار مکہ، اور اپنے کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھنے کی بنیاد پر ان کی ہسٹری کو جاننے کے بھی دعوے دار تھے. اب یہ دونوں باتیں ایک ہی سرزمین میں گزر چکی تھیں، اس لیے ان کو اپنی بات ان کے آئینے میں دیکھنے کے لیے ایک اچھا موقع میسر آ رہا تھا. اس بنیاد پر نوح علیہ السلام کا ذکر اس موقع پر چھڑا ہوا نظر آتا ہے. اس کی اصل حقیقت کو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ماؤ تیری صورت زندگی کوئی نئی بات نہیں، اس طرح کی باتیں پہلے ہی گزر چکی ہیں. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ انی لکم نذیر مبین، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا میں تو تمہیں کل کھلا کھلانے والا ہوں. یہ نبی اپنی پالیسی بالکل واضح رکھتا ہے اور وہ کسی طرح کا اخفاء اور ابہام نہیں کرتا. نبی کو کسی تقیے کا الزام دینا کہ کسی تقیے کی بنیاد پر جان بچانے کی غرض سے کچھ حقائق کو چھپاتا رہا ہے، نہ یہ انسانی پیمانے پر ایک صحت مند بات ٹھہرتی ہے اور نہ نبی کے معیار عظمت پر یہ بات کچھ سما لگتی ہے. اس لیے جو بھی نبی آتا ہے وہ کہتا ہے کھل مکھلا ڈرانے والا، یعنی کوئی تمہاری بزرگی اور برتری کی وجہ سے کوئی بات چھپانے کے لیے تیار نہیں. جو تمہاری زندگی ہے یہ ٹھیک جہنم کی طرف جا رہی ہے اور اس کا انجام سوائے جہنم کے شور میں جا کے چلنے کا اور کچھ نہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ، اور میرے ڈرانے کا حکم یہ ہے کہ سوائے ذات باری کے اور کسی کی پوجا نہیں کریں. یہ ہر نبی کی ایک متحدہ اور متفقہ آواز رہی ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کو خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش کی دعوت دیتا رہا ہے. خدا کی خدائی میں شریک کرنا یہ کسی بھی آسمانی دین میں ایک لمحے بھر کے لیے بھی روا نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ میری قوم میں کیوں نہ بربلا تم سے کہوں جب میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہیں کھل کھلا ڈرانے والا ہوں کہ دردناک دن میں ہونے والے عذاب کے بعد میں تمہارا مجھے خوف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تم اس عذاب کی زد میں آنے والے ہو. یہ صاف صاف دو ٹوک بات ہے. اب سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بھی تسلی مراد ہے اور کفار کو بھی سمجھانا مراد ہے. ان کی تفہیم مراد ہے اور سرکار کی تسکین مراد ہے. ایک ہی بیان سے دونوں کام ہو رہے ہیں. اے سرور انبیاء، تمہیں ہم تسکین دینا چاہتے ہیں کہ تمہیں جو مزاحمت پیش آ رہی ہے یہ ایک نئی بات نہیں، پہلے اس طرح کی مزاحمتیں گزر چکی ہوئی ہیں. اور کفار مکہ کو یہ بتانا مراد ہے کہ تمہارے جیسے منکرین پہلے بھی اپنے آپ کو کثرت تعداد کی بنیاد پر اور نبی کو اکیلا جاننے کی بنیاد پر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہے، اور یہ غلطی ان کی اس وقت ان پر کھلی جب طوفان کے تپیڑوں میں آئے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ آخری وقت جب بیت رہا ہو اس وقت تمہیں ہوش آئے جیسا فرعون نے کبھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں اب ایمان لایا ہوں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر. اس وقت کہا جبکہ موجوں کے تپیڑوں میں. اللہ کریم کہتے ہیں معمولی کبیہ، تم نے بھی بات کی ہے نا، تو تم نے ان سے مانگا کچھ نہیں. ان کی منڈیوں میں حصہ دار نہیں ہوا، ان کے کاروبار میں شریک نہیں ہوا، ان کی شہرت کو آپ نے متاثر نہیں کیا. آپ نے صرف ان کی تہذیب زندگی کو، جس کے اندر سیاسیات کے بھی راز گھوم پڑتے، ایک ایک آدمی کو چار چار خداؤں کا تصور دینا تاکہ یہ عقائد ہی میں الجھا رہے اور ساری زندگی ہمارے اقتدار میں شریک ہونے کا موقع ہی نہیں ملے. کیونکہ اگر بت پرستی کا لانا کسی مذہبی پیشوا کی تاریخ میں ہوتا تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ بت پرستی کا بانی کوئی مذہبی پیشوا ہے. عمر بن لحی ایک شخص گزرا ہے جو مکہ شریف کا حکمران گزرا ہے. اس نے ایران میں دیکھا کہ ایران میں کیوں ویل اسٹیبلشڈ حکومت جا رہی ہے. ایک مدت سے لگاتار ایرانیوں کو دو باتیں آسانی سے سمجھ میں آ گئی تھی، یا تو آدمی کو عقائد اور نظریات کے الجھاؤں میں سے ڈالے رکھا جائے کہ اس کو ہوش تک نہ آئے میں کس مذہب کا ہوں کدھر جا رہا ہوں، اور دوسرا جو کبھی مستق نے ایک سسٹم ایجاد کیا تھا کہ زن اور زر کسی کی ملکیت نہیں، جس کے پاس اس کی رات آ جائے اسی کی ملکیت ہے. اس میں نہ بہن کی تمیز نہ ماں کی تمیز. یا شہوت کا پتلا بنا کے انسان کو چھوڑ دیا جائے تو ہر وقت حیوانات کی طرح جیسے چراگاہ میں حیوانات چرتے ہیں تو ہر حیوان اپنے جوڑے کی تلاش میں ہے، ان کو فری کر دیا جائے. آدمیوں پر پابندی جنسیات کی نہ رکھی جائے تو آدمی پر جنسی پابندی نہ رکھی جائے تو پھر انسان کو تعمیری کام کرنے کی عادت نہیں، ہر وقت جنسی رجحانات کی تلاش میں رہتا ہے، جیسا کہ اس ملک میں بھی آپ دیکھتے ہیں. ہاں
یہ آج کل کی حکومت کا جو مزاج ہے وہ قدیم ایران کی طرح لگتا ہے. ایک تو وہ زر پر لمیٹیشن کسی طرح کی نہ ہو, تقسیم دولت اس بے ترتیبی سے ہو کہ اس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ یہ دولت کدھر سے آئی ہے اور کہاں خرچ ہونی ہے. اور دوسرا یہ کہ جنسیات کے بارے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو. تو جس وقت ابتدائی جوانی کے جذبات جو انبوہ جذبات کا ٹائم ہے, اس وقت اگر جوڑوں کو اس میں الٹا دیا جائے, ابتدائی زندگی میں شامانیات میں الجھ جانے والا تو 80 برس 100 برس تک بھی یہ سنبھل نہیں پاتا. وہ سمجھتا ہے میں ابھی بچہ ہوں. ہمیں بڑے بڑے ہمارا آدمی زندگی میں دیکھے ہیں 100 برس تک ہو گئے تو اپنے آپ کو لڑکے کے دم سارے لڑکے اکٹھے ہو گئے, وہ لڑکے اکٹھے ہو گئے, یہ سارے لڑکے آگے اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتے. تو وہ جو ان کا جنسی رجحان تھا نا, اس سے انہوں نے سیاسی مفاد لیا تھا, اور جو پیسے کی فراوانی تھی اس سے بھی انہوں نے سیاسیات کا تحفظ لیا تھا. تو اصل مقصود اس کا سیاست تھا. عمر بن لحی نے سوچا کہ اس وقت ایران کی حکومت کے اسٹیبلش ہونے کے جو وسائل ہیں وہ یہ دو چیزیں ہیں, ایک جنسیات اور دوسرا مالیات. اس طرح کا نظام اس نے آ کر کے سرزمین مکہ میں متعارف کرایا, اور وہ آ کر کے اس نے عباداتی نظام جو تھا, عباداتی نظام میں وہ مذہبی رجحان کے کئی خداؤں میں الجھا رہے, ساری زندگی عقیدے ہی کے چکر میں رہ کے کدھر جانا ہے. اور دوسرا سیاسی طور پر مالی نظام کی فراوانی اور جنسیات کی فراوانی, یہ چیزیں ملیں گی تو یہ سیاسیات سے اور اقتدار سے بالکل بے خبر رہے گا. تو عمر بن لحی نے یہ دونوں چیزیں آ کر کے حجاز میں عام کی تھی. اسی کے زمانے میں جنسی رجحانات بھی عام ہوئے تھے. آپ اگر پاکستان پر بھی غور کریں تو ہمارے وہ چند حکمران جن کے زمانے میں عورتوں کے سروں سے دوپٹے اترے, ان کے نام لیے جا سکتے ہیں. جن کے زمانے میں عورت بالکل کھل کے میدان میں آئی اور سیاسیات کے میدان میں بالکل مکمل طور پر لڑنے لگی, ان کے نام لیے جا سکتے ہیں. ان کی مراد بھی نہ تو وہ کوئی مذہبی پیشوا تھے, نہ کسی مقدس خاندان سے ان کا تعلق تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ہماری حکومت کی عمر لمبی ہو. تو ان رجحانات کی بنیاد پر انہوں نے جنسیات کو عام کیا تھا, اور انہی کے زمانے میں وہ مذہبی جھگڑے جو نہیں ہونے چاہیے تھے وہ ہوئے. وگرنہ کوئی کسی نبی کا جب کلمہ پڑا ہوا ہو تو اس کی عزت تسلیم کرنے میں اسے کیا دقت ہوتی ہے. ایک کو پیر مان لیا جائے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں گھبراتے, تو ایک کو نبی مان لیا جائے تو اس کی عزت و تقریب میں پھر کون سا اور مانا رہ جاتا ہے. تو بنیادی طور پر سیاسیات مقصود ہے. تو عمر بن لحی نے وہ آ کر کے متعارف کرائے تھے. یہاں تک وہ بات آ گئی تھی کہ عربوں میں کھلے میلوں پر یہ اشعار انہوں نے میلوں منڈیوں میں پڑھے. حویت السمانہ فشیبننی فقد کنتم تقدمن حویت السمانہ, مطلب یہ نہایت خوش قسم کا یہ کلام ترجمے کے قابل ہے. یہ کھلے طور پر یہ طابت اللہ کے کمپاؤنڈ میں یہ اشعار پڑے جنسیات ننگے قسم کے تہوار. اسی طریقے اور سے تو مثل کے پھول کر طرف تو ممرد ہیں تو الحتها امری تمام مقبلین, یہ بھی عربی اشعار ہیں. ان کے بھی نہایت ترجمے نامناسب ہیں. عربی کی وجہ سے پڑھ لیے ہیں وغیرہ ایسے ترجمے بہت ننگے ہیں. تو یہ کعبۃ اللہ کے کمپاؤنڈ میں لوگوں نے پڑھے. تو یہ عمر بن لحی کی ایجاد کی, اسی نے بت آ کر کے رکھے تھے اور اسی نے آ کر کے یہ جنسیات کو بھی عام کیا تھا. عقائد اور نظریات کی جنگ بھی اتنی چھڑوائی تھی کہ کئی بت ایک آدمی کے لیے تھے. ایک آدمی سمجھتا تھا کہ یہ بت جو ہے یہ بارش کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے, یہ بت جو ہے یہ میں نے روٹی کے لیے رکھا ہوا ہے, یہ بت جو میری جوڑے کی حفاظت کے لیے ہے. تو ایک خدا پر بھی ان کا گزارا نہیں تھا. جن کا خدا ہی ایک نہیں رہا تھا ان کا باقی کیا ایک چیز رہ گئی ہوگی. تو وہ چونکہ ادھر ایران کی طرف سے لائی گئی تھی. آج عراق کی حیثیت جو ہے بالکل مختلف ہے, لیکن کبھی جو یہ میسوپوٹیمیا کا علاقہ ہے نا, بین النہرین ٹیگرس اور یوفریٹ, دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کیانیوں کا دارالخلافہ اس جگہ تھا. اس لیے وہ جو گریٹ پاور تھی نا, ایرانین گریٹ پاور جو ہے اس کا مرکز یہی تھا. اس کا یہ تہران وغیرہ یا رے وغیرہ کا علاقہ, یہ سیستان کا یہ نہیں تھا, بلکہ یہی عراق کا علاقہ. تو یہ چونکہ تہذیب ادھر سے آئی تھی, اس لیے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے قصص بھی اس تہذیب, اس تعلیم کی معرفت ان تک پہنچ چکے تھے. اور پہلے بھی خاندانی طور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, اس لیے ان کے واقعات کثیر تعداد میں تک پہنچے ہوئے تھے. اب اللہ رب العزت بابو بکر حضرت کی تسلی کے لیے
اور دشمن کی تذلیل کے لیے ان کی پکچر سامنے رکھتا ہے کہ آؤ دیکھیں کہ کون کس سے ملتا جلتا ہے. تو کفار عراق کے بارے میں وہ خود عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ ذلیل ہوئے تھے، اس لیے انہیں بتانا مراد تھا کہ تم بھی باز نہ آئے تو تمہیں بھی ذلیل ہونا. اور محمد علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی تعلیمات سچی تھیں، تو ان کی تعلیمات پر جو عمل کر گئے تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے، جنہوں نے عمل نہیں کیا تھا وہ ذلیل ہوئے تھے. اب انہیں بتانا مراد تھا کہ ان کی تعلیمات وہی تھی جو سرکار کی ہیں، اور کفار عراق کا طریقہ کار اور رویہ وہی تھا جو تمہارا ہے. اس لیے جو نوح علیہ السلام کا انجام ہوا تھا وہ سرکار دو علیہ السلام کا ہونے والا ہے، اور کفار عراق کا جو انجام ہوا تھا وہ کفار مکہ کا انجام ہوا. اس سے بڑی مزیدار بات قرآن مجید نے کہی ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو اس کی قوم میں سے کافر تھے نا، سب نے نہیں کہا تھا، ان میں جو سردار اور امیر تھے. معلوم نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ غریبوں کی بولی ہی نہیں. ان الاسلام بدا غریبا ثم سیعود کما بدا وکما قال علیہ السلام. دین غریبوں سے شروع ہوا ہے اور آخری وقت میں غریب ہی اس کی پناہ ہوں گے. پوری دنیا میں دیکھیں بدعقیدہ لوگوں کی تعداد امیروں میں ملتی ہے. نبی کا انکار یہ غریبوں کا مضمون ہی نہیں ہے، یہ امیروں کا مضمون ہے. کس نے کہا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے جو کافر لوگ تھے، اور کافر بھی وہ جو امیر تھے. ایک بڑی ٹھکانے کی بات ہے، یاد رکھیں جو بات انہوں نے کہی تھی وہ بعد میں آئی ہے. ان کے کفر کا ذکر پہلے قرآن عظیم نے کیا ہے. تو بات سمجھ آئیے، نبی کو بشر کہنے کا جو کلمہ ہے یہ بعد میں آیا ہے. ان کے کفر کا ذکر قرآن عظیم نے بعد میں کیا ہے. اب ان کے بشر کا ذکر بشر ہونے کا بشر کہنے کا ذکر بعد میں کیا ہے. اندر اس ترتیب پر غور کریں. پہلے ان کے کفر کا ذکر کیا، بعد میں بتایا انہوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا. اب دونوں میں ترتیب کیا ہے؟ پہلے ان کا کفر، بعد ان کا نبی کے بارے میں حد تک آویز کلام. کیا مطلب نکل رہا ہے؟ جب تک کہ کوئی کفر کی حد تک ضائع نہ ہو چکا ہو، دھیان کریں میری بات، جب تک کہ کسی کے سینے میں کفر تک نہ آ چکا ہو اس وقت تک کسی آدمی کی زبان پر نبی کی حد تک کا کلمہ نہیں آنا. کہا تو انہوں نے بشر تھا، کفر کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے؟ معلوم کوئی ثواب کا کلمہ ہوتا نا تو کہا بڑے نیک لوگوں نے، بڑے حق پرست لوگوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر. رب نے یہ کام تو کافروں کا ہے. اللہ کہتا ہے اس کی قوم کے جو کافر تھے اور بڑے بڑے امیر کا یہ کفر اور امارت. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے معرفت المذاہب. عام جو معاشی میں ہیں جن میں ساکیوپیریا تھے انہوں نے تو اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن بعض کتابوں میں اس کے حوالے آئے ہیں. میرے پاس اس کا جو کلمی مسودہ ایک پڑھی ہے میرے راولپنڈی کے خانے میں، تقریباً 16 برس کی کتاب میں کچھ زیادہ ہوگی، جس کے اندر امام صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آج تک دنیا میں جتنے بھی خدائی کے دعوے دار گزرے ان میں کوئی غریب آدمی نہیں گزرا. نبوت کے جتنے جھوٹے دعوے دار گزرے ان میں کوئی آدمی انپڑھ نہیں گزرا. اب ان دونوں مقدمات کو ترتیب دیجیے کہ کوئی غریب آدمی خدائی کا جھوٹے دعوے دار نہیں گزرا. کیا مطلب نکلا؟ بڑے بڑے امیر تھے، بڑے بڑے امیروں نے خدائی کا دعویٰ کیا. معلوم ہوا جب دولت آ جائے تو بندہ بندہ رہنے کو نہیں چاہتا بلکہ خدا بننے کو چاہتا ہے. معاذ اللہ سوریہ اللہ. اگر دولت بھی ہو تو بندہ بندہ بن کے رہے تو قابل بھی ہو. اور جتنے بھی نبوت کے چھوٹے دعوے دار گزرے ان میں کوئی آدمی ان پڑھ نہیں گزرا. بڑے بڑے چوٹی کے اسکالر گزرے، بڑے بڑے چوٹی کے علماء گزرے. کیا مطلب نکلتا ہے کہ علم آ جائے تو امتی رہنے کو دل نہیں چاہتا، نبی بننے کو دل چاہتا ہے. اگر علم بھی ہو اور پھر وہ نبی کا غلام بن کے بھی رہے تو وہ آدمی قابل بھی ہوتا ہے. یہاں قرآن عظیم نے مرض بتایا. مرض دو لگے تھے، ایک امیر تھے دوسرا کافر تھا. یہ دونوں طاقتیں جب جمع ہوئی تو نبی کے بارے میں بشر کا کلمہ ان کی زبان پر آیا. اس سے سمجھ جائیں کہ یہ آسان کام نہیں، دو کورس کرنا پڑتے. ایک تو بڑا امیر بننا پڑتا ہے، دوسرا یہ سورہ تغابن نکالی ہے.
یہ سورت نمبر 64 ہے اور پارہ نمبر 28 ہے. جی یہ ایک بات چلی آ رہی ہے. اللہ کے بعد ہے علم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم ذلک انه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات قالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنی حمید. یعنی یہ سورت نمبر 64 ہے. سورت نمبر 64 کی آیت نمبر 6 ہے. آسان طریقہ ہر پیج کے بائیں طرف ہے اوپر ٹاپ پہ سورت کا نام بھی ہوتا ہے ساتھ نمبر بھی ہوتا ہے. تو یہاں ٹاپ پہ دیکھیں اب تغابن جانے کا 64 لکھا ہو. یہ سورت کا نمبر ہے. سورت کا نام اور نمبر دونوں چیزیں کٹی ہوئی ہیں. اور متن کے اندر جو ٹیکسٹ ہے نا اس کے اندر جو دائرہ پڑا ہوا ہوتا ہے سرکل اس کے اندر جو نام ہوتا ہے یہ آیت کا نمبر ہوتا ہے. جی ہاں یہ اس کا نمبر ہے. یہ دیکھیں جب آیت شروع ہوتی ہے تو نمبر دے کے تو نہیں شروع کرتے. جس جگہ آیت ختم ہوتی ہے وہاں نمبر دیتے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر مدبر جو ہے دائرہ جو ہے یہ گزری ہوئی آیتوں کو شمار کرتا ہے. تو اس کے بعد یہ آیت نمبر 6 ہے. سورت نمبر 64 اور آیت نمبر 6. ہر دوست جو ہے وہ اچھی طرح سے آیتوں کو ٹریس کرنے کا طریقہ سمجھے کہ قرآن مجید القرآن میں بعض قرآن مجید بعض حصہ قرآن مجید کا دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو آیتیں کا ٹریس کرنے تو آسانی رہتی ہے. اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب کی حضرت یہ 5ویں آیت کے ساتھ شامل کرنے سے زیادہ اچھا رہے گا. علم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل. اے محبوب کی حضرت جو پہلے کافر گزر چکے ان کی اطلاع آپ کو نہیں آئی. استفہام انکاری یہی نہیں آئی ہے. جس سے یہ نفی کا جملہ ہو تو معنی مثبت ہوتے ہیں. استفہام انکاری جیسے کہ آپ کو میں نے کھانا نہیں کھلایا محبت کھلایا آپ کو وہ اطلاع نہیں آئی مطلب آئی. وذاقوا وبال امرهم انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب. یعنی پہلے کے کافروں کی بات آپ کو نہیں پہنچی. بتایا کہ انہوں نے کفر کیا کیا تھا انہوں نے چکھا کیا ہے. اللہ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات. بھئی وہ کافر اس وجہ سے ہوئے اور انہوں نے اپنے کام کا وبال اس لیے چکھا کہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات ان کے پاس رسول دلیلیں لے کر کے آتے. فقالوا ابشر یہدوننا تو انہوں نے کہا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے. یہ بشر جو ہے نا یہ اس میں جنس ہے. یہ قلیل کثیر سبھی کے لیے استعمال ہوتا ہے. فقالوا ابشر یہدوننا یہ جو رسول دلیلیں لے کر ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے. یا تو مصر نا کا لفظ نہیں ہے نا. ایک طبقہ کہتا ہم تو نبیوں کو اپنا ہی جیسا بشر نہیں کہتے صرف بشر کہتے ہیں. اب قرآن جی نے صرف بشر ہونے کا ذکر کیا. فقالوا ابشر یہدوننا انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے. فکفروا تو کافر. چیز کو کہتے ہیں فاسببیہ. یہ بتاتی ہے میرا ماقبل سبب ہے میرے ماں باپ کا. اس کا ماقبل کیا اس سے پہلے کیا ہے اس کا پریسیڈنگ جو کلاس کے سینٹینس ہے وہ کیا ہے. ابشر قالوا ابشر یہدوننا انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے. اتنی تو بات ہے. اس کو یہ فا بتا رہی ہے ماقبل میرا سبب ہے. کس چیز کا میرے ماں باپ کا. ماں باپ کیا فکفروا کافر ہو گئے. معلوم ہوا نبی کو بشر کہنا سبب ہے کافر ہو جانا. سمجھے بات. یہ بات جو میں نے کہی ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. میرے پاس کتاب ہے تفسیر ساوی سید احمد مالکی یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ جلالین شریف کا بہترین حاشیہ ہے. میرے پاس وہ موجود ہے اور اس پر انہوں نے یا فا تعقیبیہ یا فا سببیہ بتائی.
یعنی تاکیدیہ تو یہ مطلب ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ میرا گزشتہ جو ہے وہ ایک کام ہے اور اس کے بعد انجام ہے، یہ تاکید کی ہے۔ پہلے کام ہے بعد میں انجام ہے۔ کام کیا ہے؟ انہوں نے نبی کو بشر کہا، انجام کیا کہا؟ یا فاسببیہ ہے، ما قبل سبب ہے، ما بعد اس کا رزلٹ ہے۔ سبب کیا ہے؟ نبی کو بشر کہنا، رزلٹ اس کا کیا ہے؟ کافر ہو جاتا۔ سمجھ آئی بات؟ اب اس کو ادھر ملائیں کہ اس کی جماعت کے اس کی قوم میں سے جو کافر تھے اور بڑے بڑے سردار تھے، ہاں یار امام بدر الدین الزرقشی نے تفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ اختلاف الکلام میں بما يدل علیہ السیاق، یعنی کسی کلام کا اس کے موافق ہو جانا کہ سیاق و سباق جس پر دلالت کرتا ہے۔ یہ جو الذین کفروا من قومہ ہے نا، الذین کفروا من قومہ، یہ دراصل علت بن گیا ہے ان کے یعنی ان کے بشر کہنے کا، معلومہ انگیخت کرتا ہے کفر کہ نبی کو بشر کہا جائے۔ اگر کفر نہ ہو تو نبی کو بشر کہنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ کیوں کہے؟ اپنے ابے کو کیوں نہیں کہتا وہ بشر؟ ادھر واقعہ تو بشر ہے، رہ جاتی ہے یہ بات کہ نبی خود کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، نبی اپنے آپ کو بشر کہے یہ اور چیز ہے، تو بشر کہہ رہا ہے وہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ نبی کا اپنے آپ کو بشر کہنا یہ اور چیز ہے، کسی کا نبی کو بشر کہنا یہ اور چیز ہے۔ جیسا کہ ملک کا ایک حکمران ہے، اوکے میں تو تم سب کا غلام ہوں بھائی، سب کا نوکر ہوں، لیکن انہی میں سے اٹھ کے ایک آدمی کہے میرے نوکر، یہ جو نہ بولے اس کے خلاف تک کا کیس دائر ہو جائے۔ اور اگر یہ حقیقت بھی ہو کہ نبی بشر ہے تو جس حقیقت میں بوئے حقارت آتی ہے وہ حقیقت بھی تعبیر کرنا منع ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہو لیکن اس کا تعبیر کرنا منع ہے۔ مثلا مولوی حسین صاحب مدنی شیخ الحدیث دیوبند، جن کا وہ استعمالی قریب انتقال ہوا ہے، وہ اپنی کتاب شاب ثاقب کے اندر لکھتے، میرے پاس کتاب موجود ہے، انہوں نے کہا کہ جتنے دنیا کے ادنا ترین جانور ہیں سب کا خالق رب العالمین ہے، لیکن یہ سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر گندی چیزوں گھٹیا چیزوں کا نام لے کے خدا ان چیز کا خالق ہے، خدا اس چیز کا خالق ہے، یہ کہنا حرام، مطلب کتے خنزیر کا نام لے کے سمجھانا مراد نہ ہو، ویسے ہی وہ کہے اللہ تعالیٰ کتے کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ خنزیر کا خالق ہے یہ حقیقت مگر تعبیر کرنا حرام، وہی سچائی ہے، پھر حرام کیوں کہ ابو حقارت۔ تو خدا کے بارے تو میں تمہیں یہ سمجھ آگے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں کروں گا، اگر کوئی حقیقت بھی ہو تو یہ چھوڑا تو کافر بولتے چلے آئے۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 کہ فقالوا ابشر یأتوننا فکفروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کافر ہونے کا سبب کیا ہوا، ان کا وبال امر چکھنے کا سبب کیا ہوا؟ کہا یہ اس وجہ سے ہوا ان کے پاس رسول آتے رہے تو رسولوں کی آمد کے موقع پر بجائے اس کے کہ وہ ان کے شکریہ ادا کرتے، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے، وہ اس کے بالمقابل ان کو بشر کہتے رہے، کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ یہ کہنے سے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ سابقہ کفار کی ساری اصلی قرآن میں بیان ہے، اسرار کفریہ ہے۔ اچھا اب اس پر ایک نگاہ اور دیکھو، سورہ اٹھارہ پارہ سورہ مومنون نکالی، سورہ نمبر 23۔
یہاں بھی یہ ذکر قرآن عظیم کی ذکر کرتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. یہ آیت نمبر 24 ہے، سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 24. آپ کا وقت تو رہا ہوگا لیکن بات بڑی سمجھنے والی ہے. آپ کو جب بھی کبھی کوئی نبی کا ذکر بشر کے حیثیت سے کرے گا تو قرآن عظیم سے آپ کو مدد ملنی چاہیے. قرآن عظیم اس مقام پر بیان کرتا ہے جبکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بشر کہا انی خالقم بشرن، میں بشر کو بنانے والا ہوں، تو خدا کے کہے پہ ایک اٹھا اس نے کاپی کی. شیطان نے مخلوق میں سے پہلے نبی کو بشر کہا اس بنیاد پر کہ رب نے جو بشر کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا میں تو خالق ہو کے کہہ رہا ہوں، تو مخلوق کو کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو میری وہ پاور سے جو خدا ہونے کے لیے ایکسرسائز کروں. تو اگر وہ اچھا کام ہوتا تو پھر اس کو انعام ملتا، لیکن انعام ملنے کی بجائے لعنت ملی. اس کے بعد کا ذکر قرآن عظیم نے کیا وقال الملأ الذین وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم. تو ان کی قوم میں سے جو کافر اور سردار تھے، امیر تھے، امیر کافروں نے کہا، غریبوں میں کافروں میں سے بھی جو غریب کافر تھے وہ یہ جرم نہ کر سکے. امیر کافروں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا آدمی. دور حاضر کے دانشور کہتے ہیں ہم نبی کو بشر کہتے ہیں لیکن ادب کی غرض سے تو نہیں کہتے. اب دیکھنا ہے کہ لفظ بشر بنایا کسی کے، لوگ کس غرض کے لیے استعمال کرتے رہے. قرآن کہتا ہے یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے. معلوم ہوا کافر کی یہ تدبیر جو بشر کہنا ہے یہ فضیلت روکنے کی ہے. ذکر روکے، فضل کاٹے، نقص کا جوجا رہے، پھر کہے مردت کے ہوں امت رسول اللہ کی، کرے مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بندوں ان پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. کتنی صاف بات ہے. انہوں نے بشر کا حالے میں پوچھا ہے کہ کیا مقصد تمہارا سر کیا کہہ رہے یرید ان یتفضل علیکم، وہ تم سے بڑا ہونا ظاہر کرنا چاہتا ہے. معلومات نبی کی فضیلت جب روکنا مراد ہو اس وقت نبی کو بشر کہا. تو آل استعمال کے ہاں واضح کی وضع میں نہیں بلکہ استعمال کرنے والوں کے ہاں استعمال کے طور پر اس کا استعمال بغرض حقارت ہوتا ہے. مقصد کیا تھا؟ فضیلت روکیں. تو کام وہ کرتے جو فضیلت روکنے والے کرتے ہیں، تو یہ کس طرح مانا جائے کہ یہ فضیلت بڑھانے کے لیے کر رہے ہو؟ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اگلی بات یہ بتاتا ہے کہ اس پر بس نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد پھر ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخری. یہ ہود علیہ السلام کا ذکر ہے جن کے نام پر صورت آئی ہوئی ہے نا، پچھلی سورہ ہود جو پڑھ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کا زمانہ ہے. اللہ کے اس کے بعد ہم نے ایک نئی سنت پیدا فرمائی. فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. اس نے آ کے وہی بولی جو نوح علیہ السلام نے بولی کہ خدا کے بغیر تو کوئی معبود نہیں، کس کو پوچھتے تم، ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. یہ سورہ نمبر 23 ہے اور یہ آیت نمبر 33 ہے. نوٹ کرو، بہت واضح مضمون ہے. قرآن عظیم نبی کو بشر کہنے کی ہسٹری، نبی کے بارے میں بشریت کا اعلان کرنے والوں کی تاریخ بیان کر رہا ہے، لیکن ایک بھی ایمان والے کا نام اس میں نہیں بولے.
معلوم یہ کام جتنے بھی کرتے رہے سارے بے ایمان ہی ہوتے رہے. امین. ہاں نبی اپنے آپ کو نبی ہو کے کہے وہ مستثنا ہے. خدا اپنے رسول کو بشر کہے خدا ہو کر وہ اس کے مستثنا ہے. مخلوق میں سے کوئی کسی دوسرے کو جبکہ وہ نبی ہو کہے سوائے کافر کے کسی کی تعریف. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک نئی سنگت انہوں نے پیدا کی. ان میں سے ایک رسول بھیجا جس نے یہ جا کے کہا کہ خدا کی بات کرو. ڈرتے نہیں ہو کیا؟ قال الملأ من قومه الذين كفروا، اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کافر ہوئے تھے. وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، یہ سینٹینس اتنا خوبصورت ہے نا، یہ سارے مضمون ایک نئی جان پیدا کر. اور جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا، کیا مطلب؟ یعنی نبی کو بشر تو وہ کہے جس کی قیامت میں جانے کی صلاح نہ ہو، جس کو یہ پتا ہے کہ جس کے محبوب کی حقارت کی باتیں کر رہا اس کے سامنے مجھے جا کے پیش ہونا ہے. وہ تو اس کے لیے تو صرف جوتوں کی برسات ہے. قیامت کا یقین ہو مجھے جانا ہو تو پھر نبی کے بارے میں یہ جسارتیں بھیجا کس طرح کر سکتا ہے؟ تو بھی بات سمجھ آ رہی ہے. قسم بالقائل آخر. اور ابھی مطلب نہ حیات دنیا، دنیاوی طور پر لاکھوں پتی کروڑوں. آج بھی دنیا کے جو سب سے بڑے بڑے بدمذہب دنیا میں ہوں گے، آپ دیکھیں کہ دنیا کے سب سے بڑے بڑے دولت مند ہوئے. اطرفنا بالحیات دنیا. نبی کی گستاخی یہ غریبوں کا مذہب ہی نہیں. پوری دنیا کے غریب چیک کر کے دیکھ لیجیے کہاں غریبوں کا یہ مذہب ہے. کیونکہ یہ جھوٹا مذہب جو ہے یہ امیر بننے کے لیے کیا جاتا ہے، ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. انہوں نے کہا کیا ما ھذا الا بشر رسول. ان کا اللہ نے پہلے کفر ثابت کیا، قیامت کا منکر ہونا ثابت کیا، مالدار ہونا ثابت کیا. کفر، قیامت کا انکار، مالی خوشحالی، یہ تینوں چیزیں اکٹھی تو بم کی طرف پھٹی. کیا نبی کو کہا تمہارے جیسا بشر ہے. آگے تو جتنے کہتے رہے وہ تو کافر کہتے رہے. تمہیں یہ بلا کس طرف سے آگے بڑھی ہے؟ تم بتاؤ کہ حضرت شریک اکبر کے نام اعمال میں بتا سکتے ہو؟ کتنی صاف ستھری بات ہے بھائی. پورا قرآن ہے، درجنوں سے زیادہ موقع بشر کا لفظ آیا ہوا ہے. لیکن آیا ہوا یا اللہ نبی کو بشر کہے یا نبی اپنے آپ کو بشر کہے، یہ تو دونوں محمود ہیں. اس کے سوا مخلوق میں سے کوئی کہے سوائے کافر کے بدلاؤ. لیکن قرآن کی چھت تمہارے جیسا بشر ہے. لیکن دلیل بشریت کیا پیش کی تمہارے جیسا ہونے کی؟ کہا یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون. یہ وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہیں، یہ وہی چیزیں پیتا ہے جو تم پیتے ہو. جن چیزوں میں سے تم کھاتے ہو انہی چیزوں میں سے یہ بھی کھاتا ہے. یعنی دور حاضر کا دانشور جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اسی دلدل میں آج سے کئی ہزار پہلے کافر پھنسا ہوا تھا. اس کو یہ شبہ کیوں گزرا تھا کہ میں سیب کھا لیتا ہوں نبی بھی کھا لیتا ہے لہذا میرے جیسا، میں روٹی کھا لیتا ہوں نبی کھا لیتا ہے لہذا میرے جیسا ہے. میری بیوی ہے نبی کی بھی بیوی ہے لہذا میرے جیسا ہے. ارے پاگل تو دیکھ تو صحیح، ایک ماں کے پیٹ سے دو ہرن پیدا ہوتے ہیں. ایک گلے لالا کھاتا ہے مینگنیاں کر دیتا ہے، دوسرا گلے لالا کھاتا ہے کستوری پیدا کرتا ہے. ایک جیسے نظر آتے لیکن ایک جیسے نہیں. یار تو ہے صفحے انبیاء میں کوئی بتلا کہ نبیوں میں سے کوئی ایسا ہو جو یہ کہے نبی محمد مصطفیٰ میرے جیسے بشر. یہ بولی تو کوئی نبی نہ بول سکا جو تو نے بول ڈالی ہے. پتہ نہیں خدا جانے تیرا کام کرنے. تو بھائی دلیل کیا پیش کی بشریت کی کہ وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی چیز پیتا ہے جو تم پیتے ہو. جیسے تم ویسا یہ. آج اس کیچڑ میں ایک مسلمان پھنسا ہوا ہے، آج سے کئی ہزار برس پہلے اس میں کافر پھنسا ہوا تھا. تو معلومات دونوں کی منزل ایک ہی نظر آ رہی ہے خدا نخواستہ. اچھا اس سے بھی آگے چلے. دیکھو آگے انہوں نے وجہ پہ یہ بشر کہنے سے مراد ان کی کیا تھی؟ کہتے والا ان اطاعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. اگر اپنے جیسے بشر کی تم نے اطاعت کی تو پھر تو تم خسارے میں چلے گئے. کیا فائدہ ہوگا؟ حاصل جو کچھ نہیں. تمہارے جیسا ہے تو تم تو کسی ترقی کے لیے کسی کی پیروی کرتے ہو، جو تمہارے جیسا ہے تو پروگریس نہیں. تو اس لیے نبی کے بارے میں بشریت کا پروپیگنڈا کرنا، اس کا مقصد لوگوں کو نبی سے روکنا ہے، نبی کی طرف لانا نہیں. اب یہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر تھا. اب اس کے بعد پھر ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے.
ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. پھر اس کے بعد ہم نے 2 آدمی تیار کیے، ایک نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک ان کے بھائی. 2 شخصیتوں کو تیار کیا. تو جو انہوں نے تیاری پکڑی، الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین. وہ دونوں شخصیتیں چلی گئیں فرعون کے پاس. تو فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. انہوں نے کہا ہم اپنے جیسے بشروں کی پیروی کریں، ان پر ایمان لے آئے جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. اب پہلے نوح علیہ السلام، بعد ہود علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان تینوں کا ذکر کیا. لیکن بشر کس غرض سے ذکر کیا؟ انکار کی غرض سے. تو یہ بولی تو ساری منکروں والی تھی. یہ جملہ تو انکار کے لیے بولا جاتا تھا. کلمہ پڑھ کے تم کہ یوں بولتے ہو بھائی، یارے دارا بودلو حب سکندر دائزن، دعوے دار تو صدیق اکبر کے کلمے والے ہو، لیکن بولی تمہاری وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی بولی تھی. تو بھئی آسانی سے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ دعویٰ تو اس کلمہ شریف کے پڑھنے کا کرتے ہو جو صدیق اکبر نے پڑھا، لیکن بولی تمہاری وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے بولی تھی، ہود علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے وقت کے کفار نے بولی تھی، نوح علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے وقت کے کفار نے بولی تھی. بولی کافروں والی اور دعویٰ ایمان والا، یہ بات ہماری سمجھ میں کسی سے نہ آئی. یہ تو بشر مثل تھا نا. یہ جو سورہ تغابن اور آیت نمبر 6 میں نے عرض کیا ہے، اس میں مثل کا لفظ نہیں ہے. یہ ساری کا حوالہ خاص طور پر یاد رکھو، میرے پاس کتاب موجود ہے. وہ کہتے ہیں صرف بشر کہنے پر کفر کا فتویٰ تو نہیں ہے، اللہ امام صاحب نے دیا اور ثابت کر دیا، اور قانون اس کو مانتا ہے کہ یہ توجیہ درست ہے. اب وہ جو اپنا اصلی سبق تھا اس کا واپس آئی. قال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا. اس کی قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہم تجھے اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی پیروی کی ہو کسی نے سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں سے کمینے لوگ ہیں سرسری نگاہ سے. یہ سرسری نگاہ کا تعلق جو ہے اتباع کے ساتھ، جنہوں نے وادی النظر میں، وادی الرائے میں، فرسٹ انسٹنس میں انہوں نے پہلی نگاہ کے ساتھ تیری پیروی کر لی. تو وہ کمینے ہیں جنہوں نے کر لی کہ ان کا کچھ بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے. ایسا آدمی جاتے جاتے ایمان لا سکتا، مان سکتا ہے. اب اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اہل ایمان کو کمینہ سمجھنا، کمزور سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، ان پڑھ سمجھنا، یہ پرانے وقت کے کفار کی پرانی عادت ہے. دور حاضر کے جو نبی کریم علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، کیوں نہ پکاریں؟ السلام علیکم ایھا النبی، تو نماز میں کہتے ہیں. تو نماز میں جب تک یا نبی نہ کہیں نماز نہیں ہوتی. تو ان کی بات یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر یہ بات شرک ہوتی تو نماز کے اندر کیوں شرک ہوتی؟ اور اس کی بات یہ جتنے بھی منکر ہیں اتحیات سے بھی یہی پڑھتے ہیں. حالانکہ اتحیات کی اور روایتیں ہیں، لیکن پوری امت مسلمہ میں، شافیوں میں، مالکیوں میں، حنبلیوں میں، حنفیوں میں اور غیر مقلدین میں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اتحیات سمجھی جاتی ہے. اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. یا ایھا النبی، اس پر پوچھا گیا علماء سے کہ اگر النبی اگر پڑھ دیا جائے تو بھی نماز انہوں نے کہا ہو جاتی ہے. یار جب ہو جاتی ہے تو النبی پڑھا. السلام علیکم ایھا النبی کی بجائے السلام علی النبی اگر کرے کہیں نماز ہو جاتی ہے، فقہاء نے کہا ہو جاتی. جب ہو جاتی تھی تو پھر یاد رکھا ایک شخص کا بھی اس پر عمل نہیں ہے. فتاوی رشیدیہ نے خود لکھا ہے کہ السلام علی النبی کہہ کے نماز پڑھے تو ہو جاتی، فتاوی رشیدی کے اندر ہے. لیکن جب ہو جاتی تھی تو پڑھی کیا بے گانوں کی طرح پڑھ ہیں. سرکار کو غیب دان ماننے والے ہیں، دور قریب سے مدد کرنے والا ماننے والے ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں یہ ان پڑھ ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں. اور جتنے بھی بدعقیدہ کہتے ہیں یہ کروڑوں پتی ہیں، یہ اربوں پتی ہیں، ان کے پاس بڑے کتب خانے ہیں، ان کی بڑے بڑے مینار ہیں، ان کے بڑے بڑے مدرسے ہیں، ان کے بڑے بڑے پامفلیٹ ہیں، بڑی ان کی تصنیفات
کی سمجھنا یہ بڑی پرانی بات ہے، یہ نئی بات نہیں. کہتے ہیں وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بارے میں امام سیوطی لکھتے ہیں، عمر رشید نے لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سفر شام پر جا رہے تھے تو دوران سفر آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا ان کی گود میں آ رہا تھا. آنکھ کھل گئی صبح کے وقت. ایک موقع سے جا کے پوچھتے ہیں، پوچھا اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا تعبیر جب بتاؤں گا کہ تم وعدہ کرو جب تک اس کی تعبیر ظہور میں نہیں آتی کسی کو بتلاؤں گا. وعدہ نہیں بتا. ان کے اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو سب سے آخری نبی ہے، نبی آخر الزمان، اس کے ظہور کا وقت ہے. وہ جب پیدا ہوگا تو تجھے اس پر ایمان لینے کا بہت اول میں چانس ہے. اچھا، اب جس وقت حکم باری تعالیٰ ہوا کہ میں نبوت کا اعلان کروں، کہیں یہ کون مانے گا میں مکہ شریف کا ایک غریب آدمی ہوں، پیدائشی یتیم ہوں، اور ایک بیوہ کے ساتھ میری شادی ہوئی، 15 برس مجھ سے بڑی ہے، تو میں مکے کے رؤسا میں میرا شمار نہیں ہوتا. اگر آبادی سے باہر ہے تو جو پہلا آدمی ہے اسے اسی سے کرو. آبادی سے باہر نکلے صدیق اکبر. صدیق اکبر ایک بات کہتا ہوں کیا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا. کہا لا الہ الا اللہ. اب بتا دیجئے کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ وہ سر ماننے کو پہلے مان، دلیل بعد ہے. بات یہ رائے میں تو ہے، پہلے مان لیا، بعد میں کہتے ہیں دلیل لائیے، مجھے تسکین کے لیے بتا دیجئے. میں نے مان لیا، میں یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ ثبوت پیش کریں، بس آپ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل است تو ہر شوق بے قیل و قال، آپ کا چہرہ ہر سوال کا جواب. اور امام بیجوری رحمۃ اللہ علیہ نے المعب الدنیا بالمنح المحمدیہ شمائل کا شرح، اس کے اندر لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو مور نبوت دی گئی ہے، سرکار کو بھی دی گئی، مگر سرکار کی مور نبوت میں اور باقی انبیاء علیہ السلام کی مور نبوت میں یہ فرق ہے، باقی ہر نبی کی مور نبوت ان کے دانے ہاتھ پر ہوتی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مور نبوت ہے دونوں کندھوں کے درمیان کا یہ کیوں تھی؟ کہا ہر نبی کے دانے ہاتھ پر مور نبوت کے ہونے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب اس پر نام لکھا ہوا تھا نبی کا اور اس کی لیگل ڈیزگنیشن لکھی ہوتی تھی کہ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، تو اس کی رسالت و نبوت کا ثبوت اس کے دانے ہاتھ پر لکھا ہوا ہوتا تھا. تو اندھا بھی ٹٹولے تو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اتنا آرٹیفیشل گوشت لگایا نہیں جا سکتا، یہ اللہ کا سچا رسول. تو اس کی رسالت و نبوت کی سچائی اس کے ہاتھ ملانے سے ہی واضح ہو جاتی تھی تاکہ قیامت میں کوئی انکار کرنے والا انکار کرنے کا موقع نہ پائے. تو سرکار کے دانے ہاتھ رکھتے انہوں کی یہ ضرورت نہ تھی. کہا دی اس لیے کہ باقیوں کو دی ہے اور سرکار کو نہیں جاتی تو قدر لازمہ تھی، لیکن دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، دانے ہاتھ پر نہ رکھی کہ جو سرکار کا چہرہ دیکھ لینا اس کو پھر مور دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی ہے. آئے جواب ہر سوال مشکل ہے تو ہر شوق بے قیل و قال. رومی فرماتے ہیں تیرا چہرہ ہر سوال کا جواب، تیرا چہرہ دیکھنے سے مشکل حل ہے. تو اس وقت جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رسول میں نے مان لیا، اب ویسے کوئی دلیل نگاہ میں ہے تو بتا دیجئے کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی کیا دلیل؟ آپ نے میری نبوت اور رسالت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو سفر شام پر جاتے تو یہ پہلی رائے سے مسلمان ہو جانا، نبی کا کلمہ پڑھ لینا، یہ تو کمال ذہانت ہے، اس کو کمینگی وہ ہوتا ہے. اب اس وقت جتنے ہم لوگ ہیں، ہمارے عقیدے لوگ کے لوگ ہیں، ان کو وہ وجود چند جس سے لمبی کاروں کے سہارے اور اپنے بینک بیلنس کے ذریعے اپنی سچائی بنوانا چاہتے ہیں، کیا اس طرح کے وسائل فرعون کے پاس نہ تھے؟ اگر یہ بزرگی اور سچائی کی دلیل ہے تو فرعون کیسا ٹھہرا؟ ہمارے ریاست حوالہ نہیں دے سکتے. یونیورسٹی میں ایک سوال ہوا
کہ جو چوٹی چوٹی کے مفسرین ہیں یہ سارے اوریجن کے اعتبار سے اکثریت ان کی غلاموں کی ہے. بلال حبشی چوٹی کے آدمی غلام غلام زادے تھے. اللہ حاضر کیا اس طرح بے شمار ہیں جو غلام تھے. جب یہ سوال اٹھا تو میں نے کہا تورات اور انجیل پہلے اکٹھے ہوں گے. پیسہ تو اس کا ایمان ضائع کر دیتا ہے، لیکن وہ غربت ایسی عظمت والی غربت ہوگی کہ سرکار کے گردا گرد اکٹھے ہونے کے بعد